مٹا درد جدائی ہے تیرے دربار میں آ کر، تسلی دل نے پائی ہے تیرے دربار میں آ کر۔ تو جوانوں، رزق کی تنگی بھی ہو سکتی ہے، آفتیں بھی ہو سکتی ہیں، امتحان ہے بندے کا۔ فرمایا گیا کہ تم کلمہ پڑھ لو تو یہ مت سمجھنا کہ تمہیں آزمایا نہ جائے گا۔ مسلمان ہو اور آزمائے نہ جاؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، جنت کو مصیبت کے پردوں میں چھپایا گیا ہے، دوزخ کو عیش کے پردوں میں چھپایا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، مصیبتیں جتنی آئیں گی جنت اتنی قریب ہوتی جائے گی۔ اور ایک بات اور بتا دوں خوشخبری کی، بتا دوں اگر اجازت دیں تو؟ یہ رب کی طرف سے خوشخبری ہے۔ رب کے بندے کو اگر کانٹا بھی چبھا، کانٹا بھی، اور اسے تکلیف کا احساس ہوا، اللہ قیامت کے دن اس تکلیف کا بھی نیکیوں کی صورت میں اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ہمیں کانٹا بھی چبھے گا تو قیامت میں ہمیں اس کا اجر دیا جائے۔ قدر کرنا، رزق کی قدر کیا کرو، ناقدری نہیں کرنی ہے۔ اور کبھی بھکمری آ جائے، ہو سکتا ہے زندگی میں کسی کے بھی ساتھ ہو۔ وہ بوڑھا تھا نا، گھر میں اس کی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، وہ کئی دن، ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دور ہے نا ہمارا، یہ کھانے کی کثرت ہے، کھانے کی کثرت ہے۔ ایک دور وہ بھی گزرا ہے جو کھانا کبھی کبھی کہیں کہیں ملا کرتا تھا۔ اس نے آ کے کیا کہا حضور سے، اگر ہو تو کھانا کھلا دو، ہو سکے تو کھانا کھلا دے۔ میرے حضور اسے لے کے آئے، صحابہ کی بھیڑ میں حضور کھڑے ہوئے، فرمانے لگے ہے کوئی جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ جانتے ہو کتنے صحابہ تھے مسجد میں اس وقت؟ 350 صحابہ مسجد میں تھے۔ کتنے؟ 350۔ یاد رکھ لیں کتنے؟ 350 صحابہ مسجد میں تھے۔ حضور فرمانے لگے ہے کوئی جو اسے کھانا کھلائے؟ 350 صحابہ کی گردن جھک گئی۔ یہ کون جماعت ہے؟ یہ وہ جماعت ہے حضور کہتے تو کہنے کی دیر ہوتی ہے، اسے گردن کٹانے میں دیر نہیں ہوتی۔ لیکن حضور کہہ رہے ہیں ہے کوئی جو اسے ایک روٹی کھلا دے؟ لیکن 350 کی گردن جھکی۔ حضور نے پھر فرمایا ہے کوئی جو کھانا کھلا دے؟ کسی کا سر نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے فرمایا کیا کوئی ایسا نہیں جو میرے مہمان کو روٹی کھلا سکے؟ حضرت سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آنکھ میں آنسو تھے، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم سب کے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ حضور آپ نے 3 مرتبہ روٹی کو کہا، ایسا نہیں کہ ہم نے سنا نہیں یا ہم نے مانا نہیں۔ کہتے حضور یہ 350 صحابہ بیٹھے ہیں، کسی کے گھر کے اندر ایک روٹی موجود نہیں ہے، اللہ ایک روٹی موجود نہیں ہے۔ حضور ہم میں سے کسی کا 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کا 4 دن کا فاقہ۔ حضور کسی کے گھر 2 دن سے روٹی نہیں ہے۔ آقا اگر ہوتی تو حضور کے نام پہ قربان۔ تو حضور نے فرمایا کیا میرا مہمان بھوکا رہے گا؟ حضرت سلمان فارسی روئے۔ حضور اجازت ہو تو ایک چوکھٹ ایسی بھی جانتا ہوں جہاں سے کوئی خالی نہیں گیا، اجازت دیں تو مہمان وہاں لے جاؤں؟ میرے حضور فرمانے لگے کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہنے لگے حضور آپ کی بیٹی فاطمہ کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا ہے، اجازت ہو تو وہاں لے جاؤں؟ میرے حضور نے فرمایا سلمان تیری مرضی۔ حضرت سلمان فارسی نے ہاتھ پکڑا، سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ پہ آ گئے۔ کون؟ سلمان آیا ہے۔ چچا کیوں آئے ہوئے؟ کہا حضور کا مہمان ہے۔ حضور نے کھانے کا حکم دیا، 350 صحابہ میں کسی کے گھر روٹی نہ تھی، میں آپ کی چوکھٹ پہ لے کے آ گیا۔ اتنا سنا، سیدہ فاطمہ کہنے لگی چچا ذرا مہمان کو تھوڑا پیچھے کر دو۔ کہا کس لیے؟ کہا کچھ دکھانا ہے۔ مہمان کو پیچھے کیا، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، خود پردے کی آڑ میں رہی، فرمانے لگی چچا ذرا جھانک کے دیکھو۔ سلمان فارسی نے جھانک کے دیکھا نا، حسنین کریمین زمین پہ چٹائی پہ یوں لیٹے ہوئے تھے۔ کہا فاطمہ کیا ہے؟ فرمانے لگی تم مہمان لے کے آئے ہو، میرے بیٹوں نے 3 دن سے ایک لقمہ نہیں کھایا، میرے بچوں نے 3 دن سے ایک لقمہ نہیں کھایا، آپ مہمان لے کے آ گئے۔ جب اتنا سنا سلمان فارسی رو دیے، کہنے لگے سیدہ معاف کرنا، واپس جا رہا ہوں۔ جب جانے لگے آواز آئی چچا ٹھہریے، فاطمہ کی چوکھٹ سے کوئی خالی چلا گیا، لوگ قیامت تک میرے باپ کو تانا دیں گے کہ ان کی بیٹی کی چوکھٹ سے لوگ خالی چلے گئے تھے۔ کہا پھر؟ کہا چچا تھوڑا مہمان کو دور کر دیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔
اتنی دور کر دیں کہ میری آواز مہمان کے کانوں تک نہ جائے. اللہ اکبر. سلمان فارسی نے مہمان کا ہاتھ پکڑا, دور کھڑا کیا, کہنے لگے یار کچھ دیر کے لیے ٹھہر جا. مہمان کہنے لگا بھوک لگی ہے, کھانا کب ملے گا؟ کہنے لگے کچھ دیر کے لیے ٹھہر جا. یہ کہہ کے مہمان کو دور کیا. آئے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. سیدہ حکم کیا ہے؟ اندر گئی. جانے کے بعد ایک چادر حضور کی بارگاہ سے ان کو ملی تھی. صندوق کھولا, وہ چادر نکال کے لائی ہیں. لانے کے بعد حضرت سلمان کو دی. کہنے لگی ہیں چچا یہ جاؤ شمعون کے دروازے پہ لے کے چلے جاؤ, اس سے کہہ دینا کہ اس چادر کے بدلے میں ہمیں جو کہاٹا دے دے. اللہ اکبر. لیکن کہا چچا اسے دامن میں چھپا کے لے کے جانا تاکہ کسی کی نگاہ فاطمہ کی چادر پہ نہ پڑنے پائے. اللہ اکبر. یہ کہہ کے چادر سیدہ نے دی ہے. حضرت سلمان نے چادر کو سنبھالا ہے. آنے والا مہمان بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. سلمان گئے, شمعون کے ہاتھ میں چادر دی. سن صاحب, صرف چادر نہیں تھی, آج وہ چادر آ گئی تھی جس کے ایک کونے میں ماں کو نجوم سما جائے. خدا کی قسم اس چادر کی وسعت میں فرق نہیں پڑتا ہے. آج وہ چادر بازار میں جا رہی تھی جس چادر کو قیامت میں اگر پھیلایا جائے گا تو گناہگاروں کے سر پہ سایہ فکن ہو جائے گی. آج وہ چادر بازار میں آئی ہے. جب حضرت سلمان نے چادر کو لیا ہے, شمعون کے دروازے پہ گئے, کہا یار یہ چادر لے لے, اس کے بدلے میں جو کہاٹا دے دے. اللہ اکبر. شمعون نے چادر دیکھی, خوشبو الگ تھی, مہک الگ تھی. دیکھ کے کہنے لگا اور یہ چادر کہاں سے لائے ہو؟ حضرت سلمان کہتے ہیں یہ کوئی عام چادر نہیں ہے بلکہ سید الانبیاء کی بیٹی کی چادر ہے, خاتون جنت کی چادر ہے. کہا کیوں لے کے آئے؟ آج یہ نوبت آ گئی کہ چادر بیچ رہے ہو. حضرت سلمان کہتے ہیں او یار بس کر کچھ نہ کہ جلدی سے جو دے دے, آٹا دے دے. کس لیے؟ کہ دروازے پہ ان کے مہمان کھڑا ہے, انہوں نے اپنا فاقہ 3 دن کا کاٹا ہے, لیکن مہمان آیا ہے تب چادر کا سودا ہو رہا ہے. اتنا سننا تھا, شمعون کی چیخ نکل جاتی ہے. رو کے چادر کو سینے سے لگایا, اس کے بعد اندر گیا. ایک تھیلے کے اندر آٹے کو رکھا, دوسرے تھیلے میں راشن کا انتظام کیا. دونوں تھیلے اٹھائے گئے, لا کر کے سلمان فارسی کے حوالے کیے اور کہا لو سلمان یہ چادر بھی لے کے چلے جاؤ, یہ راشن بھی لے کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. جب سلمان چلنے لگے شمعون کی چیخ نکل گئی. کہنے لگا سلمان ٹھہر تو صحیح, صرف آٹا لے کے جا رہا ہے, بدلے میں کچھ تو دے کے چلا جا. کہا کیا چاہیے؟ آٹا لے کے جا رہا ہے, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کے چلا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت پیر کا دامن مفتی امان رضا صاحب. نعرے تکبیر, نعرے رسالت پیر یامین صاحب. نعرے تکبیر. اور اسلام کے چاہنے والوں نے ایسے ایسے دور بھی دیکھے لیکن کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. ہاں ایسے ایسے وقت گزرے کلمے والوں پر, لیکن کبھی انہوں نے ناپاک چیز کو حلق تک نہیں پہنچایا. جو شراب پیتے ہیں, ایک سوال ان سے, ایک سوال, زمین پہ خدا نے تمہارے لیے پانی فری کیا ہے یا کیا یہ کم بڑا کرم تھا؟ اگر اس نے پانی کو مول کا کر دیا ہوتا تو بتاؤ زندگی کتنی مشکل ہو جاتی. پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھو, انسان کی زندگی کے لیے پانی سب سے زیادہ ہے. سوچیں جو حرام چیزیں حلق سے اتارتے ہیں. غور کریں, جب بچہ ماں کے شکم میں آیا, ہمارا جسم بننا شروع ہوا تو ناپاک خون کو ہمارے جسم کی ضرورت بنایا گیا, اور اس ناپاک خون سے ہمارے جسم بنے. مگر ہمارے جسم میں وہ خون کدھر سے گیا؟ منہ کی طرف سے. اگر وہ خون منہ کی طرف سے بچے کے چلا جائے تو اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. یہ پوچھو ڈاکٹروں سے. لیکن تم نے دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کی ناف کاٹی جاتی ہے. اللہ نے اس ناپاک خون کو اس ناف کے ذریعے تمہارے جسم میں پہنچایا. کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ منہ کے ذریعے اس خون کو اندر پہنچا سکتا تھا؟ وہ ہر شے پہ قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے, لیکن ناپاک خون کو تیرے منہ کے ذریعے نہیں بلکہ تیری ناف کے ذریعے پہنچایا گیا. کبھی تو نے سوچا کیوں؟ اس لیے کہ تیرے منہ کو اس نے پاک بنایا, اور اس لیے پاک بنایا تجھے ایک دن اس منہ سے خدا کا نام بھی لینا ہے, تجھے اس منہ سے مصطفیٰ پہ درود بھی پڑھنا ہے, تجھے اسی منہ سے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے, تجھے اسی منہ سے اپنے رب کی تکبیر بھی بیان کرنی ہے, تجھے اسی منہ کے ذریعے مصطفیٰ کی نعت بھی پڑھنی ہے, تجھے اسی منہ کے ذریعے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے. اس خدا نے جب تجھے پیدا کیا, جب تیرے جسم کی ضرورت حرام خون تھا, تب بھی اس نے اسے منہ سے داخل نہ کیا, تیرے ناف کے ذریعے ڈالا گیا.
او خدا کے بندے، اگر وہ خدا ہو کر تجھے ناپاکی سے بچاتا رہا تو تو بندہ ہو کر منہ کو ناپاک کیوں کر رہا؟ کیا تیری ذمہ داری نہیں بنتی کہ تو ناپاک چیزوں سے منہ کو دور رکھے؟ اگر ناپاک منہ کر لیا تو خدا کو کس منہ سے پکارے گا؟ مجھے بھی بتا، خدا کے واسطے اگر حرام چیزیں حلق سے اتار چکے ہو تو توبہ کر لینا، اور عہد کر لینا آج کے بعد کبھی شراب کے قریب نہیں جائیں گے، کبھی نشے کے قریب نہیں جائیں گے، ہاں کسی حرام کمائی کے قریب نہیں جائیں گے۔ بڑے بڑے غریب مسلمان ہوئے لیکن فاقہ تو کیا انہوں نے، لیکن کبھی انہوں نے حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حرام چیز کو میں عرض کر رہا تھا نا، وہ بوڑھا تھا، بال سفید تھے، بچیاں جوان تھی، اب گھر میں کھانے تک کا لالے پڑ گئے۔ بیوی کہنے لگی میرے سرتاج، میرے شوہر، ایسا کرو نا آپ منڈی چلے جاؤ، مزدوری کرو نا تھوڑی سی، اتنا تو ملے گا کم سے کم جو بچوں کا کھانا خرچ چلے گا۔ بوڑھا تھا، بال سفید تھے، منڈی میں جا کے کھڑا ہوا۔ نہیں، جب گھر سے چلا نا تو بیوی نے تھیلا بھی دے دیا، لو یہ تھیلا لے کے چلے جاؤ، اس میں راشن لے آنا۔ راشن کا تھیلا بغل میں دبایا، بوڑھا گھر سے نکلا، اسے کہتے ہیں کنیز فاطمہ۔ جیسی دروازے کے باہر آیا، بیوی چھوڑنے آئی، آواز دے کے کہنے لگی میرے شوہر ذرا ٹھہریے۔ دیکھا بیوی کو، کیا بات ہے؟ میں کہنے لگی جا رہے ہو؟ ہاں۔ کہنے لگی حلال کا لقمہ ملے تو لے کے آنا، حرام کا لقمہ ملے تو خالی ہاتھ آ جانا۔ ہم بچوں کو ایک دن فاقے سے سلانا تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو دوزخ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اتنی بات کہی نا، چلا گیا، منڈی میں جا کے کھڑا ہوا۔ تو ہم بڑے چالاک لوگ ہیں نہیں؟ ہم لوگ چالاک، کتنے چالاک لوگ ہیں، ہم کام 300 کا کرا کے روپے 150 ہی دیتے ہیں، اتنے چالاک لوگ ہیں ہم۔ منڈی جاتے تو مزدور دیکھتے طاقتور سے طاقتور، کہ ہاں کہ 100 اینٹیں چڑھا دے ایک بار میں اوپر، یہ سوچ کے ہم مزدور لے کے آتے ہیں۔ اور بھائی جب مزدور لینے جایا کرنا تو کبھی کسی کے سفید بالوں پہ بھی رحم کر دیا کر، کسی کی جھکی کمر بھی دیکھ لیا کر، ورنہ جب عمر کے سفید بال ہو جاتے نا تو پھر بندہ شوق سے مزدوری کرنے نہیں آتا، مجبوری اسے منڈی میں لے کے آتی ہے، مجبوری میں منڈی لے کے آتی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت کی بڑی کمی ہے، اتنی بڑی کمی کہ ہم جب جاتے ہیں شہر میں تو ہم کہتے ہیں وہ آٹو پکڑو جو جلدی لے کے پہنچے۔ اور بھائی جن کی اوقات 3 لاکھ کا آٹو خریدنے کی تھی وہ تو خرید لیے، لیکن ایک کونے میں تو نے پیر والے رکشے والے بھی دیکھے ہوں گے، آج صبح سے شام تک کھڑے رہ جاتے ہیں بیچارے، کوئی ان کے رکشے پہ بیٹھنے والا ہی نہیں، صرف اس لیے کہ وہ پیر سے کھینچ کے لے کے جائیں گے، ٹائم لگے گا۔ اور سن، اگر ایسا بندہ تجھے کونے میں کھڑا نظر آئے، دھوپ میں کوئی رکشہ لے کے کھڑا ہو، تو تو جلدی کی سواری نہ دیکھنا، خدا کا بندہ سمجھ کے اس کی سواری میں بیٹھ جانا۔ میں جانتا ہوں وہ تجھے 5 منٹ بھلے لیٹ لے کے پہنچے گا، لیکن خدا کی قسم یہ جتنا لیٹ تجھے لے کے جائے گا اتنا ہی خدا جنت سے تجھے قریب کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم سے کم کسی کی مجبوری کا بھی خیال رکھا کرو، یہ ہے اصل ایمان۔ اور جو اپنے لیے جیتے وہ کچھ نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے جب دوسروں کے لیے جیا جائے، جب دوسروں کے لیے جیا جائے۔ اور خدا کے بندو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ منڈی جایا کرو نا تو ہر کوئی چاہتا ہٹا کٹا ہو جو بنیاد آدھے دن میں کھود دے، ایک دن میں آدھی دیوار بنا دے۔ تو وہاں بھی ہم طاقتور کالے بال والا لے کے آتے، اور کبھی سفید بالوں والا دکھائی دے، اس کا ہاتھ پکڑ۔ اگر تجھے لگتا ہے کمزور ہے تو ایک طاقتور مزدور بھی لے لے، اور جب ہاتھ پکڑے نا تو دل میں یہ نیت کر، یہ طاقتور میری مرضی سے ہے اور یہ بوڑھا کمزور مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی سے ہے۔ یہ نیت کر کے اس بوڑھے کو لے آ، بھلے 4 اینٹیں کم اٹھائے گا، لیکن خدا کی قسم اگر یہ راضی ہو گیا نا تو پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ ہاں، کبھی یہ بھی خیال کیا کرو، خیال کیا کرو۔ اور کسی سے 300 کا کام لے کے 150 نہ دو، اللہ قیامت کے دن حساب لے گا، بال بال کا حساب ہونا، ذرے ذرے کا حساب ہونا، ذرے ذرے کا حساب ہونا۔ تو وہ منڈی میں جا کے کھڑا ہوا نا تو جو بھی آتا نا طاقتور کا ہاتھ پکڑتا لے کے چل دیتا، طاقتور کا ہاتھ پکڑتا لے کے چل دیتا۔ آخر میں نا جب اسے لگا کہ مجھے کوئی نہیں لے کے جائے گا، اس نے خود کہا او یار مجھے لے چلو، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں۔
تو آنے والے نے کہا کیا کرے گا؟ کہا جو کام بتاؤ گے کروں گا. تو کہا کہ تیرے بال سفید ہیں، اب تیری عمر مزدوری کی نہیں. تو اس نے کہا بھلے 10 روپے کم دے دینا لیکن مجھے بھی لے چلو. لیکن مفاد پرست بڑی ظالم ہے دنیا، اس کی یاری پہ قربان مت ہونا. یہ اتنی بے وفا ہے، جس چارپائی پہ تم مرتا ہے نا تو تیرے اپنے بیٹے اس چارپائی پہ بیٹھنے تک میں جھجک محسوس کرتے ہیں. ہاں تیرے اتارے ہوئے کپڑے تیرا بیٹا نہیں پہن سکتا تو جس کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. یہ بے وفا ہے دنیا، یہ کسی کی نہیں ہوئی. مر کے دیکھ، جو چادر تیرے اوپر ڈالی جاتی ہے یا تو کسی غریب کو دی جاتی ہے یا گڈھوں میں دفن کر دی جاتی ہے. یہ ناپاک ہو گئی تیرے اوپر پڑھ کے. اور جن کے لیے تو نے حرام کمایا، لوگوں کے دل دکھا کے بلڈنگیں بنائی، جب مرے گا نا تو خدا کی قسم یہی اولاد تیرے بدن کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرے گی. کیوں؟ اب تو ہوا ہو گیا جو تجھے چھو نہیں سکتے. یہ تیرے بیٹے تیرے کپڑے اتارنے نہیں آئیں گے، پڑوسی آئیں گے کینچی سے کاٹ کاٹ کے کپڑے اتاریں گے. ہاں اس بے وفا دنیا کے لیے مصطفیٰ سے نہ بگاڑ اپنی، اس ظالم دنیا کے لیے حضور سے ناطے نہ توڑ. خدا کی قسم جہاں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہاں سے میرے نبی کا رشتہ شروع ہوا کرتا. ہاں رشتے جوڑنے تو حضور سے جوڑ، حضور سے جوڑ. اگر رشتے جوڑنے ہیں خدا کی قسم او لوگوں بڑی بے وفا دنیا ہے، بڑی بے وفا دنیا ہے. کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ مرنے سے پہلے ہمارے یار کہتے تھے وہ تیرے ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے. جو گولی تیرے لگ رہی ہوگی اپنے سینے پہ لیں گے. یہ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے جب قبر پہ ساتھ پہنچے نا تو ایک ایک سراغ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بند کیا انہوں نے، ایک ایک سراغ کہ یہ بھی بند کرو یہ بھی بند کرو. جب مٹی پڑ گئی نا ایک منٹ رکنے کے لیے تیار نہیں کوئی. اور تجھے کیا لگا تیرے جانے سے ان میں کچھ کمی آ جائے گی؟ اور جب تو چلا جائے گا انہیں اور یار مل جائیں گے، تو مر جائے گا اور دوست مل جائیں گے. بہت زیادہ یاد رہے گا تو سال بھر، پھر تجھے کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں. تو نے ان کے لیے زندگی برباد کر دی اور جو تیرے کسی کام کے نہیں. کاش زندگی حضور کے نام کی ہوتی، کاش زندگی مصطفیٰ کے نام کی ہوتی. ان یاروں سے بگاڑ کے مصطفیٰ سے بنائی ہوتی. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مر کے قبر میں جاتا حضور یہاں بھی کام آتے، جب حشر میں جاتا حضور وہاں بھی کام آ جاتا.